شخص بستر پر لیٹتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے، یہ اس کے لیے ایک نوکر سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہے، ہر تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سوتے وقت کی دعائیں۔ بستر پر لیٹنے سے پہلے اچھی طرح جھاڑے، دائیں پہلو پر لیٹے اور دائیں رخسار کے نیچے دایاں ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھے۔ اللہ احیا، اے اللہ، تیرے ہی نام کے ساتھ میں مرتا اور زندہ ہوتا ہوں۔ سوتے وقت کی دعائیں۔ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر سے اٹھے اور پھر دوبارہ اس کی طرف آئے تو اسے اپنی چادر کے دامن سے 3 مرتبہ جھاڑے اور بسم اللہ کہے۔ کیا معلوم اس کے بعد اس پر کیا چیز آ گئی ہے، اور جب لیٹے تو یہ دعا پڑھے۔ بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعه ان امسکت نفسی فارحمها وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْتَكَ الصَّالِحِينَ۔ اے میرے رب، تیرے ہی نام کے ساتھ میں نے اپنا پہلو بستر پر رکھا اور تیرے ہی نام کے ساتھ اسے اٹھاؤں گا، لہذا اگر تو میری روح روک لے تو اس پر رحم فرمانا، اور اگر تو اسے چھوڑ دے تو اس کے لیے ایسے حفاظت فرمانا جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ سوتے وقت کی دعائیں۔ اللہم انک خلق وانت توفاها لک مماتها ومحیاها ان احییتها فاحفظها وان امتها فاغفر لها اللہم انی اسألک العافیہ۔ اے اللہ، تو نے میری روح پیدا فرمائی اور تو ہی اسے فوت کرے گا، تیرے ہی لیے، تیرے ہی قبضے میں اس کی موت اور حیات ہے، اگر تو اسے زندہ رکھے تو اس کی حفاظت فرمانا، اور اگر تو اسے موت دے تو اسے معاف فرمانا۔ اے اللہ، بلا شبہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وَبِنَبِيِّكَ أَرْسَلْتَ۔ اے اللہ، میں نے اپنا نفس تیرے تابع کر دیا اور اپنا معاملہ تجھے سونپ دیا، اور میں نے اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کیا اور اپنی پشت تیری طرف جھکائی، ثواب میں رغبت کرتے ہوئے اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ تیری بارگاہ کے سوا کوئی پناہ گاہ ہے نہ جائے نجات۔ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جسے تو نے نازل فرمایا، اور تیرے اس نبی پر جسے تو نے ہماری طرف بھیجا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونا چاہتے تو آپ نیچے رکھتے اور یہ دعا 3 مرتبہ پڑھتے۔ اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اے اللہ، مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ وقت کی دعائیں۔ اللہم عالم الغیب والشہادة فاطر السماوات والارض رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکه
وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اے اللہ، اے غیب اور حاضر کے جاننے والے، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، اے ہر چیز کے رب اور اس کے مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. میں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر اور اس کے شرک سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس بات سے بھی کہ میں اپنے ہی نفس کے خلاف کسی برائی کا ارتکاب کروں یا اسے کسی مسلمان کی طرف کھینچ لاؤں. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وكم ممن لا كافي له ولا موبي. ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں کافی ہو گیا اور ہمیں ٹھکانہ دیا، ورنہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کی نہ کوئی کافیت کرنے والا ہے اور نہ ٹھکانہ دینے والا. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اے اللہ، ساتوں آسمانوں کے رب اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، اے ہمارے اور ہر چیز کے رب، اے دانے اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والے، اور اے تورات و انجیل اور فرقان یعنی قرآن کو نازل کرنے والے، میں تجھ سے ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کی پیشانی کو تو پکڑے ہوئے ہے. اے اللہ، تو ہی اول ہے، پس تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور تو ہی آخر ہے، پس تیرے بعد کوئی چیز نہیں، اور تو ہی غالب ہے، پس تیرے اوپر کوئی چیز نہیں، اور تو ہی باطن ہے، پس تجھ سے پوشیدہ کوئی چیز نہیں ہے. ہم سے ہمارا قرض